الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صبر اور نماز، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے تحت کئی ساری اور چیزیں ہیں۔ آئیے قرآن کی اس آیت کے تحت جو مضامین ہیں اس کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج، خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ نماز ہے، اور صبر کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور ان دونوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروباری شخصیت ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ مصروف رہتے ہیں، ان سارے معاملات اور چیزوں کے اندر اپنی لائف میں آپ کو ایک چلتی زندگی کو چلتی ٹرین کی طرح ایک وقت کو روک کر آپ نے یکدم نماز کی طرف آنا ہے، پھر نماز پڑھ کے اپنے کام کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل امر لگتا ہے اور ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ارشاد فرمایا گیا کہ صبر اور نماز دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ صبر کرنا بھی اسی طرح ہے کہ ایک مشکل امر پڑتا ہے، یکدم کوئی ایسی چیز ہو گئی، ایسی بات ہوئی، اس پر صبر فوراً۔ اسی طرح چلتی ہوئی لائف میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں چل رہی ہیں، کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، وقت ہوا نماز کا، سب کو چھوڑ کر اپنے نماز کی طرف بڑھنا ہے۔ تو جب اس کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک مشکل امر ہوتا ہے، تو مشکل امر ہونے کی بنیاد پر بندوں کو یہ حکم بھی دیا گیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر صبر اور نماز سے مدد کرنے میں، مدد مانگنے میں، اس عمل کے اندر ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ رہا ہے، کس طرح وہ اس نظام کو، اس عمل کو بجا لایا کرتے تھے، تو آئیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی اس طرح اس کے متعلق بیان کیا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا کہ جب کوئی ایسی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کو مدد کا ذریعہ بناتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، یا پھر ایسا بھی ہے کہ آپ کئی نوافل قیام میں کھڑے ہیں تو قیام چل رہا ہے، رکوع سجود اور قیام، نماز کے اندر وقت گزر جاتا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ایک نظر دوڑائیں، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب و غریب انداز ہے۔ جو شخص جتنا ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ معاذ اللہ دین سے، دینی احکام سے، عبادات سے وہ دور ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے، آپ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، رب سے مانگو، رب سے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور قرآن میں رب فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک تو یہ کہ اب آپ اس وقت پریشانی میں ہیں، صبر کرو۔ دوسرا یہ کہ اس پریشانی میں صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ سربسجود ہو جاؤ، رب ہی تمہارے تمام کاموں کو انجام دینے والا ہے، وہ آسانیاں فرما دے گا تو کام آسان ہو جائیں گے،
وہ مشکلات کا معاملہ فرما دے گا تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے، ایسا ہی ہے، جب کوئی شخص رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اکیلے میں، تنہائی میں، عام نمازی جب نماز میں کھڑے ہیں، جماعت میں سب مل گیا، ساتھ ہو گیا، بعد میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گیا، تو یوں اگر یہ انداز رکھے گا تو یقین مانے بہت بڑا اس کے لیے اللہ کا ایک انعام ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس چیز میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہے، پھر اس کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ طلب بارش کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، ایک کھلے میدان میں چلے گئے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قبلہ رو ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی گئی اور قرات کے ساتھ ساتھ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی گئی۔ نیز آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا کہ قبلہ رخ ہوتے ہوئے اپنی چادر پھیر دی اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ یعنی اس کو یوں کہا گیا کہ یہ ویسے نارملی ہم یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بارش کے لیے دعا کرتے وقت یوں ہاتھوں کو رکھا گیا۔ تو یہ ایک وہ انداز تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر اس کو یوں بیان کیا گیا کہ بے شک صابروں کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اسی آیت کے آخر میں بھی یہ جز ہے۔ تو حضرت علامہ نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے جو یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، چونکہ صابر شخص ایک کئی دفعہ بلکہ بہت دفعہ یوں کہا جائے تو وہ مظلوم بھی ہوتا ہے، وہ کسی ظلم پر، کسی چیز پر، یا کسی امتحان پر، یا کسی آزمائش پر وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ان ساری کیٹیگری کے اندر آ کر وہ جو صبر کرنے والا شخص ہے، وہ جو اپنے اندر یہ ایسی ایک مضبوط اعصاب کے ساتھ یہ کیفیت اس کے پاس ہے کہ وہ صبر کیے ہوئے ہے، اس صبر میں رب نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور صبر کا معنی کیا کہا گیا کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جس پر رکنا عقل اور شریعت کا تقاضا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے رکنا یہ بہت بڑا صبر ہے۔ خواہشات کی طرف بڑھنے سے رکنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے اس میں اس انداز سے اپنے آپ کو محبت برے انداز میں رب کے احکام پر عمل کرنے والے انداز میں روکنا یہ صبر ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی جو اقسام بیان کی گئی اس کی طرف بھی جب ہم جائیں تو پتہ چلتا ہے ایک بدنی صبر ہے، یعنی اور ایک نفس کی خواہشوں کے تقاضے کا صبر ہے۔ بدنی صبر کیا ہے کہ مشقتیں برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، بیماری، تکلیف، آزمائش جو بھی آئی اس پر آپ نے برداشت کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواہشات نفس کا جتنا بھی تقاضا ہے ان میں وہ صبر اختیار کرتا رہے۔ دونوں صورتوں کے اندر شریعت مطہرہ اس پر ان کو اجر عطا کرتی ہے۔ تو آگے مزید جب بڑھتے ہیں تو صبر کے متعلق صبر کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب قرآن و حدیث میں بزرگان دین کے اقوال میں کثیر فضائل ہیں کہ جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے رب کائنات ان کو یہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ فضیلت ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، صبر کرنے والوں کو رب کریم کی طرف سے ہدایت اور رحمت ملتی ہے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صبر کرنے والوں کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ تو صبر میں بے شمار نعمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات پوشیدہ ہیں۔ تو صبر واقعتاً مشکل امر ضرور ہے، لیکن جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو صبر کے متعلق جو چیزیں بیان کی گئیں ان کو اور سمجھتے ہوئے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ خواہشات نفس کے معاملات میں صبر یہ بڑا ایک مشکل امر ہے۔ خواہشات نفس ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے آپ مدد طلب کرو اللہ سے۔
تو خواہشات نفس کے تقاضوں پر صبر کرنا بہت کثرت سے پیش آنے والا امر ہے. یعنی نفس تو ساری زندگی گناہوں کا حکم دیتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ انسان گناہوں میں لگا رہے، موج مستی میں زندگی گزرے، تو یہ ساری چیزوں کا تقاضا ہے. تو قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے اور سمجھاتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لیا جن سے اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اب یقیناً اس بندے نے اپنا بہت بڑا اچھا اجر کما لیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. اور آگے ایک اور مقام پر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر صبر اختیار کرتے ہوئے، خواہشات نفس سے روکتے ہوئے، دین، احکام الہی، ان چیزوں میں لگا کر رکھنے والے بندے کو رب کائنات دنیا اور آخرت میں عظیم اجر عطا فرماتا ہے.